اگر گورنمنٹ دو پیمانے رکھتی ہے اور اقلیت اور اکثریت کی بنیاد کے اوپر وہ بھید بھاؤ کرتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے امن لٹتا ہے اور وہ منہ میں پتاشا رکھے ہوئے خاموش ہے، تو یہ چیز خوش آئند نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کی نحوست کو سارا ملک اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر مجھ کو موہن بابو جی بلائیں گے، انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے جانے میں کیا تکلف ہے؟ تو مسلمان کا امتحان ہے، مسلمان کو الیکشن تک بہت صبر کر کے خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن آج کی صورتحال، اس کا مقصد علاوہ ہندو کو سمیٹنا ہے، مسلمان کو ایک طرف کر دینا ہے، ہندو کو ایک طرف کر دینا ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کانگریس گورنمنٹ کے اندر 5 پیسے ڈیزل کے اوپر بڑھ جاتے تھے تو کتنا ہنگامہ ہوتا تھا۔ آج ڈیزل اور پیٹرول 100 روپے ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ آج فرقہ پرستی ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے سر اٹھا رہی ہے وہ انتہائی شرمناک چیز ہے، اور اس کا انجام خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز چلتی رہی تو آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں ملک دیکھے گا اور تباہی کو اپنی آنکھوں سے اور بربادی کو دیکھے گا۔ 150 سال تک علماء کرام نے لگاتار قربانیاں دی ہیں، نہ چین و سکون سے بیٹھنا گوارا کیا اور نہ آزادی وطن کے لیے قربانی دینے میں رتی بھر پس و پیش کیا۔ تاریخ میں جن لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے اندر بڑی بھاری تعداد علماء کی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کم و بیش 33,000 علماء اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ لال قلعے سے لے کر اور جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاش کو لٹکایا گیا ہے، یہ سبق سکھلانے کے لیے کہ اگر انگریز کے خلاف جہاد آزادی کو گرم کیا گیا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ جمعیت علماء ہند تنہا وہ جماعت ہے جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ آپ نے ہم سے ملک کی آزادی کے بعد سیکولر دستور بنانے کی بات کی تھی اور وعدے کیے تھے، آپ ان وعدوں کو پورا کیجیے۔ گلوں کے اندر جوتوں کا ہار ڈال دیا گیا، ان کی پگڑیوں کو جوتوں سے روندا گیا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی فرقہ پرستی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ملک کی آزادی کے لیے، جیلوں کو آباد کیا تھا، انہوں نے دستور بنایا تھا، آج وہ لوگ جن کی اس آزادی کی تاریخ کے اندر 2 کوڑی کا بھی حصہ نہیں ہے، کیوں آگ لگا رہے ہیں، کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ملک کو اس طرح چلاؤ جس سے ملک کی جڑیں مضبوط ہوں اور ملک انتہائی امن و امان کا ملک بن سکے۔ کیرلا کے اندر فساد کی تباہی آئی، ہم نے مکانوں کی مرمت اور مکانوں کو بنانے کی ذمہ داری لی، اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مرمت کئی 100 مکانوں کی گئی، کبھی امتیاز نہیں کیا گیا کہ کون ہندو ہے، کون عیسائی ہے، کون مسلمان ہے۔ کہ اکھلیش گورنمنٹ سے پہلے کسی گورنمنٹ نے فساد میں الجھے ہوئے لوگوں کی اتنی مدد نہیں، 100 کروڑ روپے سے زیادہ ہم نے مدد کرائی ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ ہر آدمی کو 5-5 لاکھ روپے دیے گئے، جن کا ثبوت مہیا ہو گیا
دلی بلا کر کے ان کو 5 لاکھ روپے دیے اور ملائم سنگھ جی نے اس کا وعدہ کیا. ہم نے اپنے سامنے دلوائے ان لوگوں کو. یہ بچے جو آج بے سہارا ہیں ان کو مدرسے سے اور باغوالی کے رہنے والے لوگوں سے سہارا ملے گا اور یہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. میں دنیا کے ہر ملک کی حکومت کو اگر وہ اپنے ملک میں امن و امان قائم کرتی ہے اور اپنے ملک میں 2 پیمانے نہیں 1 پیمانہ رکھتی ہے تو میں تالی بجاتا ہوں اور اس کی قدر کرتا ہوں.